بھائی جس کے من میں جو سوال بھی آئے وہ بے دھڑک ہو کے کر سکتے ہیں. اگر خود بولنا نہ آئے تو کسی اور سے بلوا کے سوال کر سکتے ہیں. آپ کے سوال کرنے سے بہت لوگوں کو صحیح گیان حاصل ہوتا ہے. سوال ایک جنا کرتا ہے اور گیان بہت ساروں کو ملتا ہے. بہت سارے لوگوں کو صحیح سمجھ ملتی ہے، اگیانتا دور ہوتی ہے اور گیان ملتا ہے، جہالت دور ہوتی ہے اور علم، اللہ کا سچا علم حاصل ہوتا ہے. سچائی کی راہ کو لوگ سمجھتے ہیں. کریے، کیا سوال کرنا ہے؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے اور اس نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں. اللہ وہ ہے جو اس کائنات کا سچا مالک ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو ہمیں دکھتا نہیں ہے. اللہ وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے. اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے. وہ ہر چیز کا ایک پیدا کرنے والا ہے، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہر چیز مرنے مٹنے والی ہے، وہ کبھی نہ مٹنے والا ہے، نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے. وہ ایک اکیلا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ کوئی اس سے بڑا ہے، نہ کوئی اس سے اوپر ہے، نہ کوئی اس جیسی طاقت والا ہے، نہ کوئی اس جیسی قدرت والا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی سمجھدار انسان سوچے گا کہ بھئی واقعی میں یہ بات تو صحیح ہے کہ کوئی نہ کوئی جو کائنات چلا رہا ہے. بنا چلائے کائنات چل نہیں سکتی، بنا بنائے کوئی چیز بن نہیں سکتی، تو کسی نے تو اس کو بنایا ہے اور کوئی تو اس کو چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہے. ایک بادشاہ کی حکومت ہی اس کائنات پر چھائی ہوئی ہے، ایک مالک کی حکومت ہی اس کائنات پر چھائی ہوئی ہے. چلا تو رہا ہے لیکن وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہم انسانوں کا امتحان لے رہا ہے. وہ چھانٹ رہا ہے کہ کون میری قدر کرتا ہے، میرا احسان مانتا ہے اور مجھے راضی کر کے آتا ہے، اور کون میری ناقدری کرتا ہے. دیکھیے، امتحان لینے کے لیے اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا بہت ضروری ہے. کوئی فیکٹری مالک ہے، اس کے اندر ورکر کام کر رہے ہیں، تو فیکٹری مالک چھپ کر کے ان کو دیکھے، تبھی صحیح ان کا امتحان ہوگا کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے. اسی پرکار سے یہ ساری کائنات کی فیکٹری اللہ کی ہے. اب وہ ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے. اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو رچ دیا ہے. اب اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہمارا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ کون ایماندار، کون ایمانداری پہ چل رہا ہے اور کون بے ایمانی پہ چل رہا ہے. ایمانداری پہ چلنے کی بنیاد ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈرے گا، اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ کے حکم پہ چلے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیون جیے گا، وہ ایمانداری پہ چلے گا. اور بے ایمان ہونے کی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ جو انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلے گا، شیطان کے راستے پر چلے گا، جو راستہ اللہ کو ناراض کرنے کا ہے اس راستے پہ چلے گا، وہ بے ایمانی پہ چلے گا. اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں اور کان اور عقل دے کر ٹیسٹ لیا ہے کہ اب مجھے بن دیکھے عقل سے پہچان میری خاموش قدرت کے دوارا. بھائی اس پوری کائنات کو وہ چلا رہا ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کے چلانے سے، اس کے کاریہ سے، اس کی قدرت سے اس کو پہچانو. اسی لیے اس نے عقل دی ہے اور عقل کا امتحان ہے. دیکھیے، قرآن حدیث کی روشنی میں سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر پیدا کیے ہوئے انسان کو، بندے کو صاف صاف اعلان ہے کہ میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میرے بندے، دنیا میں میری خاموش قدرت کو دیکھ کر کے میری بادشاہت دنیا کے ذرے ذرے پہ چھائی ہوئی ہے. جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں زندگی دے دوں، جس کو چاہوں دکھوں میں گھیر دوں، جس کو چاہوں مصیبتوں میں گھیر دوں، جس کو چاہوں تکلیفوں میں گھیر دوں، جس کو چاہوں بیماریوں میں گھیر دوں. اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہوں، محتاج نہیں ہوں. تو اے میرے بندے، دنیا میں میری بادشاہت کو دیکھ کر مجھ سے ڈر کر میرے سامنے جھک جا، اور میرا راستہ کھلا ہوا ہے، آ جا میرے راستے میں، آ جا. صراط مستقیم، میری بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلتا ہوا، برائی سے بچتا ہوا میری طرف آ جا اور جنت میں داخل ہو جا، نرک سے بچ جا، سورگ میں داخل ہو جا، میری رحمت کے دائرے میں آ جا اور میرے غضب اور غصے سے بچ جا، نرک سے بچ جا. اے انسان، اپنی پیدائش پر غور کر. میں نے تجھے کس چیز سے بنایا ہے؟ میں نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے بنایا ہے. تیری جان میرے قبضے میں ہے. تو دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہے، میری مرضی سے زندہ ہے.
تو اپنے آپ کو شیطان کے دھوکے میں آ کر بنا مالک کے آزاد مت سمجھ۔ ہاں، میں تیرا پیدا کرنے والا تیرا مالک ہوں۔ میں نے تیری ماں کے پیٹ میں تیری آنکھ ناک کان بنائے، تیری جان میرے قبضے میں ہے۔ جب میں چاہوں گا تجھے موت دے کر اٹھا لوں گا، اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھڑوا دوں گا۔ ہاں، جب تک تو مجھ سے ڈر کر میرے سامنے سر نہیں جھکائے گا، تو میرے سچے راستے کو نہیں پائے گا، تو شیطان کا شکار بن کر مر جائے گا، شیطان کا شکار بن جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، پوری کائنات میں کوئی ڈرنے کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ سے ڈرو، جبھی وہ اپنا راستہ دکھائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہندو مسلمان کے نام پر لڑتے پھر رہے ہیں۔ مجھے اس اللہ کا ڈر لگا ہوا ہے جس کی حکومت جرے جرے پر کण کण پر چھائی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کب موت دے کر اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھا لے۔ میرے بھائیوں، جب اس کا بلاوا آئے گا دنیا کی کوئی طاقت روک نہ پائے گی۔ اگر اسے ناراض کر کے مر گیا، اگر میں اسے ناراض کر کے مر گیا تو میرا کیا بنائے گا نرک کی آگ میں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک، انسان کا سچا بنانے والا، انسان کو طاقت اور قوت دے کر آزماتا ہے۔ انسان کو طاقت اور قوت اور سوچھتا دے کر آزماتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر اللہ سے نڈر ہو کر اپنے گھمنڈ میں اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیتا ہے دھوکے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ دکھ کا ایک جھٹکا دیتا ہے اور انسان اللہ کے سامنے رونے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو دولت مل جائے، جس کو صحت مل جائے، وہ سوچتا ہے اب ہمیشہ رہے گی میرے صحت میرے پاس، جوانی ہمیشہ رہے گی میرے پاس۔ میرے بھائیوں، یہ نظر کا دھوکا ہے۔ اللہ تعالیٰ طاقت، قوت اور سوچھتا دے کر آزماتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس طاقت اور قوت کو چھین کر پھر دکھاتا ہے کہ میں تیرا مالک ہوں، اوپر مجھ سے ڈر اور میرے حکموں پہ چل اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کر۔ تو میرے بھائیوں، کسی کے بہکائے میں نہ آؤ۔ سنسار کے سچے مالک، تمہارے سچے بنانے والے مالک کا سچا راستہ یہی ہے کہ تم اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چلو، برائی سے بچو، اپنی آتما اور شریر کو اس کے حکموں کے دوارا برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرو۔ یہی سچا راستہ ہے، یہی سچا دھرم ہے۔ کامیاب ہو گئے وہ سچے لوگ، سچے اور اچھے لوگ، ایماندار لوگ، ایمان والے، جن کو قرآن میں کہا گیا ایماندار، سچے اور اچھے لوگ، ایمان والے، جو اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آتما کو، اپنی روح کو اور شریر کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مر گئے، اور آج بھی پاک کر رہے ہیں قرآن مجید کے دوارا، اس کے حکموں کے دوارا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جو اللہ کو پا لیتا ہے اسے دنیا کے سارے شیطان، انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، دنیا کے سارے شیطان مل کر بھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک اپنا سچا راستہ دکھاتا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایماندار انسان کو، سچے انسان کو، جو اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچائی پر چل کر اللہ کو پانا چاہے، اللہ تعالیٰ ایمان والے کے دلوں میں سچی بات گاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دلوں میں سچی بات کو گاڑ کر سچائی سے دنیا میں سنتشٹ کر دیتا ہے۔ وہ گمراہ نہیں ہوتے، ان کو روشنی دکھا دیتا ہے، تو سچے راستے سے دنیا میں انہیں مطمئن کر دیتا ہے، سنتشٹ کر دیتا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی سنتشٹ کرے گا، ان کی ہر اچھا کو پوری کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سچا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو انسان اللہ سے ڈر کر اللہ کو پانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو یہ چیز دیتا ہے، ورنہ جو ہے گمراہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے، کوئی زندگی نہیں ہے موت کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنے پیارے ایمان والے بندوں کو چھانٹنے کے لیے بنائی ہے، جو غور کرتے ہیں، پچھلے وقت میں غور کرتے ہیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے، اور ہر وقت جو اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، میرے جیون کی شروعات کرائی، مجھے پیدا کیا،
اور ہر وقت مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، میں بنا کھائے جی نہیں سکتا، بنا پیے جی نہیں سکتا، ہر وقت مجھے پانی کی ضرورت ہے، ہر وقت مجھے کھانے کی ضرورت ہے، ہر وقت کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور پھر اللہ کا احسان مانے، اللہ کا احسان مانے، اللہ کے احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کی کھوج کرے، اللہ کی کھوج میں مارا مارا پھرے، اللہ کی کھوج میں تکلیف اٹھائے، اللہ کی قدر کرے، ایسی قدر کرے کہ اللہ کی پیاس میں دنیا کو بھول جائے، اللہ کی طرف دوڑ لگائے، اللہ کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا پٹا دے۔ بس ایسے ہی لوگ اللہ کے پیارے بندے بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا اسی لیے بنائی ہے، کتنے لوگوں کو روز پیدا کر رہا ہے، وہ کتنوں کو موت دے کے اٹھا رہا ہے، سب کو جیون کا سمے دیتا ہے۔ بس یہی ٹیسٹ ہے کہ کون اس میری کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی کون کائنات اور کائنات کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اور کون مجھ اکیلے کائنات کے بنانے والے مالک کو پسند کرتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں ٹیسٹ ہے۔ اب جو انسان اپنے مالک کو پسند کرے گا وہ دنیا سے دل کو ہٹا دے گا، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے گا، ہر چیز کی محبت، اللہ کی محبت دل میں بسائے گا، وہی اللہ کا پیارا بندہ بن جائے گا، اور وہی جنت میں کامیابی کا جیون پائے گا۔ تو جو اللہ کا احسان مانیں، اللہ کی قدر کریں، اللہ کی محبت میں دنیا کی محبت چھوڑ دیں، اللہ کے لیے دنیا کی ہر چیز کو ٹھکرا دے اور اللہ کو پالے، ایسے اللہ نے اپنے ایسے پیارے بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت میں ہمیشہ کامیابی کا جیون دے گا، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور جو لوگ اللہ کی ناقدری کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، فسادی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اکٹھا کر کے نرک کے قید خانے میں داخل کرے گا، نرک میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ اور یاد رکھنا کہ دنیا اور شیطان کی ساری گمراہیوں سے نکل کر اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کے سچے راستے کو وہی انسان پائے گا جو اپنی موت کے وقت کو یاد کرے گا کہ جب وہ مالک موت بھیجے گا تو پوری دنیا مجھے بچا نہیں سکتی، مجھے یہاں سے اکیلے جانا پڑے گا، تو پہلے ہی اکیلا ہو جائے اور اللہ سے ڈر کر پاک پوتر نیت بنا کر اللہ کی کھوج کرے، دنیا میں کسی کے بہکائے میں نہ آئے، سچائی کے راستے پر اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سیدھے راستے پر برائی سے بچتا ہوا اچھائی پر چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ ورنہ میرے بھائیوں، لوگ دنیا میں الجھے پڑے ہیں شیطان کے چکر میں کہ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آئے ہم بھی ویسی کریں گے، ہمارے بڑے ایسے کہتے ہیں ہم بھی ایسی کریں گے، ہمارے پیر ایسے کہتے ہیں ہم بھی ایسی کریں گے، ہمارے دھرم گرو ہمارے مہاراج جی ایسے کہتے ہیں ہم بھی ایسی کریں گے۔ لوگ ان شیطانی چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، عقل سے یہ غور نہیں کرتے کہ اگر ہمارے مہاراج جی یا پیر جی یا بڑے یا ہمارے گرو اگر سچ بول رہے ہیں تو سچی بات کو مانیں گے، اگر غلط بول رہے ہیں پھر کیوں مانیں گے بھائی؟ سچائی کا راستہ اللہ کا ہے اور غلط راستہ شیطان کا ہے۔ یہی ایشوری رچنا کے آدھار پر سچا راستہ ہے ایشور کا، جو جاننے والے ہیں وہ سمجھ لیں گے، جو غور کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، شیطان کا دھوکہ اتنا پھیلا ہوا ہے دنیا میں کہ دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ گمراہ ہے، کیونکہ دل سے اللہ کی کھوج نہیں کرتے، اس لیے زیادہ تر لوگ دنیا میں گمراہی کا شکار ہیں، شیطان کے شکار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، شیطان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ زمین و آسمان میں ایک بلاند کے برابر بھی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اس قدر عبادت کے بعد اس کا نام فرشتوں میں اجاجیل مشہور ہو گیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان بہت خوبصورت تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو اس کی شکل بدل گئی۔ آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں، جو لوگ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، ایشوری رچنا کے خلاف چلتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، برے کرم کرتے ہیں، ان کی شکل بھی جو ہے بری بن جایا کرتی ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، برے کرموں کی وجہ سے اس کی شکل بھی بری ہو گئی ہے کرتے کرتے۔ تو جو انسان ایشوری رچنا کے خلاف چلتا ہے، برائی پہ چلتا ہے، اس کی شکل بھی بری ہو جاتی ہے۔ تو شیطان بہت خوبصورت تھا، مگر جب اس نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، ایشوری رچنا کے خلاف چلا، تو اس کی شکل بھی بری بن گئی۔
اور اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کا طوق پڑ گیا اور اس کا نام شیطان رکھا گیا۔ تو گناہ اس نے یہ کیا تھا کہ جب اللہ نے آدم کو جو پیدا کیا تو سارے فرشتوں کو حکم دیا، یہ بھی ان میں شامل تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ اللہ ہی کو تھا، لیکن اللہ نے حکم دیا تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ یہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور اس نے اللہ سے کہا کہ یہ جلیل مٹی سے پیدا ہے، میں اس جلیل کے سامنے سر کیوں جھکاؤں؟ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، میں اس سے بہت بہتر ہوں۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے رب مجھے اجازت دے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں اور میں ان کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ تو شیطان نے کہا کہ اے رب میں تو آدم کی وجہ سے مارا ہی گیا، تو مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے اور مجھے اجازت دے کہ میں اس کی نسل کے جو ہے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے ہمارے خون کے قطرے میں دورہ کرتا ہے، جیسے ہمارے شریر میں خون دورہ کرتا ہے نا، اسی طرح سے وہ دورہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آدم اور اس کی اولاد مجھے نہ دیکھے اور میں اس کے خون اور گوشت میں گھس جایا کروں۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ درخواست ہم نے تیری قبول کی اور تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دی۔ تو شیطان نے کہا کہ بس اب میرا کام بن گیا، اب مجھے بھی تیری عزت کی قسم ہے کہ میں آدم سے اور اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا اور ان کو تیرے حکموں سے روکوں گا، تیری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلاؤں گا، مگر جو تیرے تابعدار بندے ہوں گے وہ میرے مکر و فریب میں نہیں آئیں گے۔ تو میرے بھائیو آج ہم دیکھ لیں دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے مکر و فریب میں آئے ہوئے ہیں، جو ایسری رچنا کے خلاف چل رہے ہیں، برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، دھرم کا نام لے کر ادھرم پھیلا رہے ہیں اور سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہیں قرآن مجید کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں، غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تو سچ کہتا ہے، اب سن لے ہم بھی سچ کہتے ہیں، جو تیری تابعداری کرے گا، جو میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے گا، تیرے حکم برائی پر چلے گا، ہم نے تیری برائی سے اپنے بندے کے اندر بے چینی رکھی ہے، نفرت پیدا کر دی ہے، اس کے باوجود بھی جو تیرے راستے پر چلے گا، برائی پر چلے گا، میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا، نرک کو بھر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں بھی شیطان کے مکر و فریب سے اور دھوکے سے بچنا چاہیے۔ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں کہ آسمانی کتاب قرآن مجید جس مالک نے ہمیں بنایا ہے، یہ اس مالک جس نے رچنا ہماری رچی ہے ہمارے اندر، اس رچنا پہ آدھارت ہے، ہمیں پوری طرح شیطان کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے اور اللہ کے سچے راستے پر چلانے کے لیے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو اپنے جیون میں اتار کر شیطان کے مکر و فریب سے بچیے اور اپنے بنانے والے سچے مالک کو راضی کیجیے تاکہ موت کے بعد نرک کی آگ سے بچ سکیں اور ہمیشہ سورگ میں کامیابی کا جیون حاصل کر سکیں۔ اب یاد رکھنا ساری دنیا میں جو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا وہ شیطان کے مکر و فریب پر چلے گا، کیونکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے یہ دو ہی طریقے ہیں جو قرآن مجید میں سنسار کے اور سچے مالک نے فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اللہ کو راضی کر کے دکھایا۔ ساری دنیا میں صرف یہ دو طریقے ہیں جو سنسار کے سچے مالک کو راضی کرنے کے ہیں، ہمارے اندر اس ایشور کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، باقی اس کے علاوہ دنیا میں سب شیطان کا مکر و فریب پھیلا ہوا ہے۔ تو جو کام ایشوری رچنا کے آدھار پر ہیں، ہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، وہ شیطان کا کام ہے، اس کام کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اگر ہم سے انجانے میں جو ہے گناہ ہوئے ہیں، غلطی ہوئی ہے، تو اپنے سچے مالک سے معافی مانگنی چاہیے، پتہ نہیں کب اس کا بلاوا آ جائے، کب وہ موت بھیج دے۔ تو میرے بھائیوں شیطان کے دھوکے سے بچو اور جیون کے صحیح مقصد پر غور کرو اور اپنے بنانے والے سچے مالک کا گیان حاصل کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ تو بھی میں امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن سانسوں کا میں اعتبار کروں جو انت میں میرا ساتھ چھوڑ جائے گی؟ کس دھن کا میں اہنکار کروں جو انت میں میرے پرانوں کو بچا نہیں پائے گا؟ کس تن پہ میں اہنکار کروں جو انت میں میرا آتما کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گا؟ خدا کی عدالت میں وکالت نہیں ہوتی،
اور یدی سزا ہو جائے تو ضمانت نہیں ہوتی، تو ضمانت نہیں ہوتی۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے رونگٹے اسے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں اور دل بھی نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے۔ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کہ وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا بس یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں۔